انسانی تاریخ میں کچھ بیماریاں ناقابل بیان حد تک دردناک اور تکلیف دہ گزری ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کی بدولت بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی، اور کچھ نے ہنستے بھستے گھروں کو دکھ اور کرب کے اذیتناک اندھیروں میں دھکیل دیا۔ انہی میں سے ایک بیماری کینسر ہے، جس کی کم و بیش 100 سے زیادہ اقسام ہیں، جن کو جانچنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ متاثرہ شخص کو کس قسم کا کینسر ہے اور کس اسٹیج پر ہے، اور پھر اس شخص کا اسی مناسبت سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا متاثرہ شخص اس علاج سے صحت یاب بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، لیکن اس صحت مندی کا بنیادی اور گہرا تعلق متاثرہ مریض کی ذہنی کیفیت اور امنگ پر ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر چھپے خوف کو ہرانا جانتا ہو اور کچھ کر دکھانے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہو تو وہ ہر چیز کو شکست دے سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اس جان لیوا مرض کو ہرا چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص اسٹیو لیسفیلڈ بھی ہیں۔ انہیں گردے کا کینسر تھا، جو 2010 میں اس وقت تشخیص ہوا جب مرض اپنی شدت پر تھا، یعنی 4تھی اسٹیج پر، اور جسم کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا۔ اس بارے میں اسٹیو لیسفیلڈ کہتے ہیں کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور موت کے انتظار میں دن گن رہا تھا، لیکن پھر میری بیوی نے بڑی شدت سے میرا خیال رکھا۔ اس نے اپنی نوکری صرف میرے خاطر چھوڑ دی۔ بیماری کے ان دنوں میں اس نے مجھے مکمل ٹائم دیا، اور وہ روز مجھے گھمانے لے جاتی، گھنٹوں مجھ سے بات کرتی، مستقبل کے منصوبے بناتی، میرے کمرے کو روزانہ تازہ پھولوں سے سجاتی۔ وہ مزید کہتے ہیں میں رفتہ رفتہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا، اور اس کے اس طرز عمل نے مجھ میں جینے کی امنگ پیدا کر دی۔ اب میں جینا چاہتا تھا، اور واقعی میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگا، اور مزید 6 ماہ بعد میرا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہینری لیکیورو کے ساتھ پیش آیا۔ انہیں بھی کینسر کا اس وقت پتہ چلا جب وہ اپنی آخری سٹیج پر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے بستر پر لیٹنے اور موت کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ایسے تعمیراتی کاموں میں مصروف کر لیا جو میں اپنی زندگی میں ہر حال میں انجام دینا چاہتا تھا۔ میری بیماری میری ترجیحات میں کہیں شامل نہیں تھی کہ یہ بیماری اپنی تمام تر ہولناکیوں کے باوجود میرے وجود سے غائب ہو گئی، اور میں پھر سے اپنی صحت مند زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سب کا تذکرہ یہاں بظاہر ممکن نہیں، لیکن ان تمام واقعات سے بات واضح ضرور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو مکمل توجہ اور محبت ملے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس مرض پر قابو نہ پا سکے۔ ایک مزید بات جو کسی بھی مرض سے نبرد آزما شخص کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ زندگی میں کیسے ہی المناک موڑ سے گزر رہے ہوں، اور چاہے حالات کیسے ہی ہوں، آپ کی بقا اور زندگی کا دار و مدار آپ کی سوچ پر ہے۔ بے چینی، گھبراہٹ اور خوف پر قابو پانے میں مضمر ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور ان کو اپنے قابو میں رکھنے کا فن و ہنر جانتے ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ نہیں چاہتے آپ مر نہیں سکتے۔ آخر انسانی زندگی اتنی بھی بے وقت نہیں کہ صرف ایک بیماری سے ختم ہو جائے۔